اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے، غور کریں۔ فرماتے ہیں جملہ ہے زیرہ منفی کنید۔ یہ جو نیچے جملات لکھے ہوئے ہیں 4 لائنیں، ان کو آپ نے منفی میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ مثبت لکھے ہوئے ہیں، پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جو ان کا معنی مطلب ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر ان کو منفی میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ کچھ میں آپ کو تبدیل کر کے بتاتا ہوں، کچھ آپ نے تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 طلبے۔ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھیں۔ طلبے یعنی ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ۔ جب اس کے ساتھ ہا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے بہت سارے، یہ جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یکی یکی یعنی ایک ایک، بے یہ حرف اضافت ہے، ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کلاس آمدند، کلاس میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا پورا ترجمہ کیسے ہوگا؟ طلبہا یعنی بہت سارے شاگردان، سارے شاگرد ایک ایک کر کے کلاس میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم منفی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ تو اس کو ہم آخر میں نون لگا دیں گے اس کے آخر میں، تو یہ منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیسے؟ طلبہا یک یکی بکلاس نہ آمدند، ٹھیک ہے نا۔ نون لگا کے آمدند لگا دیں گے جیسے لکھا ہوا ہے، تو یہ منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیا شما، یہ سوال ہے، شما یعنی آپ، آیا اس سوال کے لیے آتا ہے۔ آیا آپ امروز یعنی آج پیادے بے خانے برگشتید، کیا آج آپ پیدل گھر گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بھی آپ نے بالکل اوپر والے کی طرح منفی میں تبدیل کرنا ہے، برگشتید نہ برگشتید، ٹھیک ہے نا۔ یہاں نون لگائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نمبر 3 مریض را دیر بے درمان گاہ آوردید۔ مریض کو آپ نے دیر سے اسپتال میں لائے، ٹھیک ہے نا۔ مریض کو آپ جو ہے وہ دیر سے اسپتال میں لائے، آوردید یہاں بھی نون لگے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، جملہ ٹھیک ہو جائے گا اور منفی ہو جائے گا۔ مریض را دیر بے درمان گاہ نہ آوردید، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 مادرم یعنی میری ماں، دی شب یعنی گزشتہ رات، برائے مہمان ہا مہمانوں کے لیے، جب ہا اور الف لگ جائے، ٹھیک ہے نا، مہمان ہا تو یہ دلالت کرتا ہے بہت ساروں پر، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جمع کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مہمان یعنی ایک مہمان، جب اس کے ساتھ ہم ہا اور الف لگا دیں گے تو اس کا مطلب یعنی بہت سارے مہمان۔ مادرم دی شب یعنی میری ماں نے گزشتہ رات، برائے مہمان ہا مہمانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے مہمانوں کے لیے یہ لگانا ہے آپ نے۔ چلو مرغ یہ ایک ایرانی کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، درست کرد میری ماں نے گزشتہ رات مہمانوں کے لیے چلو مرغ پکایا، درست یعنی پکایا۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید ہے دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے۔ چلیں اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ ایک درس مکمل ہو جائے۔ آنہا بعد از خوردن نہار، وہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد، بلا فاصلے بغیر کسی فاصلے کی، یکی ایک ایک کر کے، بے اتاگشان رفتند وہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ من و رضا میں اور رضا، رضا ایک لڑکے کا نام ہے، باہم یعنی ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ خیلی زود بہت جلدی، خوابگاہ یعنی جہاں پہ آرام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اتوا کے تان تمہارا کمرہ، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 پس از یعنی بعد از، نماز منزل کہتے ہیں گھر کو، منزل کہتے ہیں گھر کو۔ نمبر 5 آمادہ شدن یعنی تیار ہونا، آمادہ شدن یعنی بنانا، ٹھیک ہے نا۔ سالن غذا خوری، سالن کہتے ہیں حال کو، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے، جو کمرہ کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں فارسی میں سالن غذا خوری۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، امید ہے کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی
ہر ایک دوست کو جواب دیا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔